وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسامعين گزشتہ جمعے پوری گفتگو حرمت سود پہ ہوئی تھی کہ سود کو رب تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ تحدی کے درجے کا حرام قرار دیا ہے۔ تحدی کا مطلب کہ اللہ پاک کسی جرم کو حرام قرار دے کے لوگوں کو پھر خبردار بھی کرے کہ اگر تم اس سے نہ رکے تو میری تمہاری لڑائی۔ تو سود کو حرام قرار دے کے ساتھ تحدی بھی فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پہلا حکم یہ تھا چھوڑ دو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ساری گفتگو گزشتہ جمعے ہو چکی۔ اس پہ آج میں نے جو بات اس سے آگے کرنی ہے، سود کے خاتمہ کے میں نے عرض کیا تھا 3 الگ الگ دائرے ہیں۔ ایک دائرہ تو ہے کہ سود جو بین الاقوامی سطح پہ رائج ہے وہاں اس کا خاتمہ ہو۔
دوسرا دائرہ اس کا ہے ہمارے اپنے ملک کے بینکنگ نظام میں اس کا خاتمہ ہو۔ یہ دونوں دائرے وہ ہیں جن کے بارے میں عام پبلک، عام عوام یہ کہہ لیتی ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں۔ بینکوں کے نظام کو بدل دیں ہم، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ بین الاقوامی معیشت کا چلتا ہوا پہیہ بدل دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم معذور ہیں۔ ایک تیسرا دائرہ ہے جس کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی، وہ ہے مہاجنی سود، صرفی سود، وہ سود جو گلی محلے کی سطح پہ رائج ہے۔ جو شخص اپنے پاس آنے والے قرض خواہوں کو 10-20 ہزار روپیہ دے کے ان سے 1000-2000 زائد واپسی وصول کرتا ہے، یہ جو سود کا دائرہ ہے یہ تو خلاف شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں خلاف قانون بھی ہے۔ اس سطح کے سود کی تو اجازت کوئی بھی نہیں دیتا۔ عوام میں کم از کم اس کو ختم کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے۔ یہ ختم کرنے کا دائرہ تو عوام اور پبلک کے اختیار میں ہے۔ یہ کیسے ختم ہوگا، اس پہ میں نے آج اپنی گفتگو لے چلنی ہے۔ اس سطح کے سود کی ضرورت غرض مند تو آتا ہے اپنی خالص مجبوری کے تحت۔ کوئی آئے گا اپنی بچی کے نکاح کو آسان بنانے کے لیے، کوئی آئے گا کہ اس کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، موسم برسات کا رہا ہے، چھت ذرا پختہ ہو جائے، کوئی آئے گا کسی علاج معالجہ کے لیے کہ میرے گھر کا فلاں فرد بیمار ہے، میں نے علاج کرانا ہے۔ اس قسم کی ضروریات کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں، تو اس قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، اس بنیاد کو دیکھیں۔ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ یہ اسلامی ہے، مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس آنے والا مسلمان ہے، اسلامی سلطنت میں رہ رہے ہیں۔ تو اسلام جس معاشرے کی تشکیل کرتا ہے وہ بھائی چارے کی بنیاد ہے، وہ رواداری کی بنیاد ہے، وہ خیر خواہی کی بنیاد ہے، وہ ایثار کی بنیاد ہے، وہ خیرات نہیں بلکہ سخاوت کی بنیاد ہے۔ سخاوت کی بنیاد پہ، خیر خواہی کی بنیاد پہ، رواداری کی بنیاد پہ، بھائی چارے کی بنیاد پہ، تعاون و تناصر کی بنیاد پہ، کہ قرآن کریم فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ بندہ تقوی کرنا چاہ رہا ہے تم معاون بنو، تقوی پہ آنا چاہتا ہے معاون بنو، متقی بننا چاہتا ہے تم تعاون کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔
حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ میں جس سلطنت اور جس ریاست کی تشکیل فرمائی، وہاں آنے والوں میں ایک بہت بڑا حصہ مہاجرین کا تھا۔ خالی ہاتھ آئے، لٹے پٹے آئے، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، کاروبار چھوڑ کے آئے، رشتے ناطے چھوڑ کے آئے، اور جب آج چھوڑ کے آئے اب ان کی آباد کاری تھی، انہیں آباد کرنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھانے کے لیے، سہارا دینے کے لیے جو چیزیں لوگوں میں متعارف کرائیں، وہ بھائی چارہ، وہ ایثار، وہ سخاوت، رواداری، ایک دوسرے کی قبولیت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، یہ زمین اللہ کے نبی نے بنائی۔ اس زمین کے اوپر ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ ایک بھی مثال نہیں ملتی، ایک ڈھونڈے سے بھی مثال نہیں ملتی مدینہ منورہ میں کہ جو آنے والے ضرورت مند تھے، کسی ضرورت مند نے اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کسی سے قرض مانگا ہو اور اس نے کہا ہو ہاں میں تمہیں 10-20 ہزار قرض دے دیتا ہوں لیکن واپس لوٹانے ہیں اتنے بڑھا کے۔ کسی نے اپنا یا اپنی کسی بھی بچی کا، بہن کا نکاح کرنا ہوتا، ایک بھی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملتی کہ وہ کسی کے پاس قرض کے لیے گیا ہو اور اس نے قرض دے کے یہ کہا ہو کہ اتنے زائد وصول کروں گا۔ قرض لینے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، قرض دینے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ غرض مندوں نے قرض لیا بھی، قرض دیا بھی، لیکن وہاں یہ نہیں، وہاں حاجات پوری کی جا رہی ہے، ضرورتیں پوری کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بھائی چارے کی بنیاد پہ کھڑا کرو، ایثار کی بنیاد پہ کھڑا کرو۔ سب سے بدتر درجے کا سود جو عوام میں رائج ہوتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے چھوٹی بنیادوں پہ قرضے دے کے ان سے قرض لے، ان سے سود وصول کر۔ اس درجے کے سود کو تو دنیا کے کسی ملک، کسی معاشرے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو بحثیں چل رہی ہیں، سود ختم ہونا چاہیے، بینکنگ بلا سود ہونے چاہیے، وہاں ایک نقطہ اور ہے۔ وہاں تو نقطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرض وصول کرتے ہیں ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں بنانے کے لیے، وہاں تو لوگ قرض وصول کرتے ہیں ایک مشین سے 2 مشینیں بنانے کے لیے، ایک کارخانہ سے 2 کارخانے بنانے کے لیے، 2 سے 4 بنانے کے لیے۔ وہاں تو اس لیے قرض وصول کرتے ہیں کہ بینکوں سے قرض لوں، پہلے اگر میں کروڑوں میں ہوں تو اربوں میں آ جاؤں، 1 ارب میں ہوں تو 4 میں چلا جاؤں۔ وہ تو تجارتی مقاصد کے لیے وصول کرتے ہیں، تجارتی مقاصد کے لیے دیا جانے والا سود بھی سود ہے،
اس کا متبادل لاؤ، اس کا متبادل۔ انسانی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سود کا متبادل، یہ کوئی متبادل نہیں، اس کی تو بنیاد ہی بھائی چارے پہ ہے، خیر خواہی پہ ہے، ایثار پہ ہے۔ اب اس کی میں 2-3 مثالیں عرض کروں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں متعارف کرائی، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، ان میں سے ایک لفظ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، سخاوت۔ سخاوت کرنی چاہیے۔ یہ سخاوت صرف غرباء پہ نہیں ہوتی، سخاوت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ سخاوت کا آسان لفظوں میں اگر معنی کر دوں، میری جان سے، میرے مال سے، میری زبان سے، میرے عہدے سے لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ میں اپنی یہ 4 چیزیں، اپنا مال، اپنا دل و دماغ، اپنی دماغی صلاحیتیں اور اپنا عہدہ، یہ لوگوں کے بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے چھوڑ دوں، اس عمل کا نام سخاوت ہے۔ اور سخاوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے سخاوت کو جا بجا کھولا، جا بجا۔ وہ درجہ جو ہے نا غرباء کا، وہ زکوٰۃ ہے مساکین کے لیے۔ زکوٰۃ ادائیگی اور ہے، سخاوت اور ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ اور عمل ہے، سخی ہونا اور عمل ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں، تو وہ ذہنی طور پہ غلط فہمی میں ہے۔ زکوٰۃ تو اللہ پاک کا ایک حکم ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے اس سے زائد، اس سے اوپر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کرنا، خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہم شام کو سونے کے وقت محاسبہ کیا کریں۔ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک تاجر آدمی صبح دکان کھولتا ہے اور شام کو دکان بند کرنے کے وقت وہ پورے دن کا حساب کتاب کرتا ہے کہ آج اتنی بکری ہوئی، اتنی ٹوٹل سیل ہوئی، اتنا گھاٹا ہوا، اتنا نفع ہوا۔ بعض چیزیں وہ نفع پہ فروخت ہوئیں، بعض ایسی تھی جو برابر سرابر میں گئیں، اور کچھ ایسی ہیں جو خسارہ دے کے گئیں لیکن جانی چاہیے تھی، بک نہیں رہی تھی، راس وہ منجمد ہو گئی لہذا وہ بک کی گئی۔ لیکن مجموعی طور پہ جب وہ ٹوٹل کرتا ہے تو وہ نتیجے پہ پہنچتا ہے الحمدللہ خیر ہے، 5000 مجھے نفع آیا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری سیل ہو گئی ہے 50,000 کی، مجموعی طور پہ 50,000 روپیہ آج میری سیل ہے، اس میں سے 45,000 راس ہے اور 5,000 میرا نفع ہے، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا، مجموعی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اعمال کا محاسبہ کرو، گناہوں کا بھی نیکیوں کا بھی۔ پھر نیکیوں میں 2 طرح کی نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی وہ ہے جس کا بندے اور اللہ سے تعلق، مثال کے طور پر میں نے دن میں فرض نمازوں کے علاوہ نوافل اتنے پڑھے اور نفلوں کی تعداد آ گئی جی میں نے 10 نفل پڑھے،
दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने अवाम के साथ कौन कौन सी भलाई की। अवामुन्नास के साथ अगर कोई भलाई नजर नहीं आ रही तो यह लम्हा फिक्रिया है। मेरी आज जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से, मेरे माल से, मेरे ओहदा से, मेरी शख्सियत से न किसी मेरे रिश्तेदार को फायदा हुआ, ना मेरे मोहल्लेदार को फायदा हुआ, ना मेरे गली कूचे वाले को, ना मेरी बस्ती वाले को, किसी को कोई फायदा नहीं, कोई नफा नहीं हुआ, तो यह लम्हा फिक्रिया है। इमाम गजाली रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा इंसान जिसके मुहासबे का नतीजा ये हो कि वो किसी के कोई काम नहीं आ सका, कोई काम नहीं आ सका, तो उसे फिक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह ने जो मखलूक हैवानात बनाए हैं वो तीन तरह के। कुछ मखलूक वो है जो सरापा नफा ही नफा है। ऐसी मखलूक अल्लाह ने बनाई जो सरापा नफा ही नफा, खैर ही खैर है। जैसे भैंस, गाय, भेड़, बकरियां, मुर्गियां, ये इस नौइयत की मखलूक, ये हर हाल में नफा देती है कि नहीं देती? हर हाल में ये सरापा खैर है इंसानों के लिए। इनको ज़िबा कर लो, इनका गोश्त खाने के काम, जिंदा है दूध देंगी, इनका दूध पीने के काम, इनका चमड़ा लिबास के काम, हर हाल सरापा खैर ही खैर है। तो जानवरों का एक हिस्सा वो जो खैर है और एक हिस्सा वो है जो सरापा शर ही शर है। जैसे सांप, बिच्छू, जंगलों के दरिंदे, वो जहां कहीं नजर आए तो नुकसान पहुंचाएंगे, खैर नहीं पहुंचाएंगे। और एक वो है जो उनके इस्तेमाल पे मुनहसर है कि कभी फायदा और कभी नुकसान, कभी फायदा हो जाता है और कभी नुकसान हो जाता है। तो इंसान को ख्याल करना चाहिए, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, होना तो चाहिए कि मैं सरापा खैर ही बनूं। सुबह से शाम तक मेरी जुबान से किसी मुसलमान के लिए गाली ना निकले, सुबह से शाम तक किसी की बदखोई ना हो, सुबह से रात सोने तक किसी की गीबत ना हो, बहतान तराजी ना हो। यह मुहासबा बंदा कर सकता है, बड़ा आसान है। पाबंदी, और बाज ने तो जैसे टीचर शागिर्दों को समझाते हैं तरतीब के मुताबिक, छोटी छोटी रियाजी वाला जो है छोटी छोटी रकमों से शुरू होता है, धाइयों से, फिर धाइयों से ऊपर चलता है, छोटी छोटी रकमों से। अल्लाह वाले भी हमें समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन तुम ये इरादा कर लो, सारा दिन किसी को गाली नहीं देनी, और पूरा दिन तुम्हारा इसी पे रहे कि मैंने आज गाली नहीं दी। अगर एक दिन उस शख्स का यूं गुजर गया जिसकी आदत गालियां देने की है, एक दिन उसने मुहासबा में गुजार लिया कि गाली नहीं देनी, तो अगला दिन उसके लिए आसान हो जाएगा। खैर, मैं जो बात करना चाह रहा था वो कहीं दूर चली गई कि हमारे यहां जो सूद अवामुन्नास में राइज है, उसके खात्मा का मुतबादिल कोई हमसे ना पूछे जी इसका मुतबादिल क्या है। उसका कोई मुतबादिल नहीं, उसका खात्मा है। जो तिजारती बुनियादों पे सूद है उसका मुतबादिल दुनिया पूछ रही है, और अहले इल्म बता रहे हैं कि मुजारबा, मुशारका वो उसकी बुनियादें हैं, उसके मुतबादिल हैं।
مزاربت کو اسلام نے متعارف کرایا، مشارکت کو، وہ الگ عنوانات ہے، لیکن اس سطح کا یہاں کیا ہے؟ یہاں خیر خواہی، یہاں جذبہ ایثار۔ کسی کو گرتے دیکھا، مت اس انتظار میں رہو کہ یہ پکارے، دوڑ کے جاؤ اسے اٹھاؤ، دوڑ کے اسے اٹھائیں۔ کسی کو کمزور دیکھا، فوراً اس کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسے اگر ہمارے مال کی ضرورت ہے تو مال خرچ کریں، جان کی ضرورت ہے جان خرچ کریں، بھلائی کی ضرورت ہے بھلائی دیں اس کو۔ یہ بنیاد ہے جسے قرآن پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ یہ مواخات کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ۔ بھائی چارے کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ یہ بنیاد تھی لوگوں کے لیے کہ لوگوں تم مواخات کو اپناؤ، مواخات کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ مواخات، انما المؤمنون اخوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری محنت کا نتیجہ قرآن پاک نے یوں بیان کیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے رسول ان کی محنت کے نتیجہ میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی چارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا، ایثار کا سبق اور درس دیا۔ یہ وہ ایثار کا سبق اور درس تھا کہ آنے والا مہمان جس کے گھر آیا ہے، اگر اس کے گھر میں غربت نے اور بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے تو دوسرا صحابی تیار کھڑا ہے، میں اس کی میزبانی کروں، میں اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ذہن میں رہے، یہاں بھائی چارے کی بنیاد اللہ نے کتنی وسیع کی کہ اگر مال خرچ کرے کسی کو مستحق کے زکوٰۃ سمجھ کے تو وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور اگر کسی کو ہم مستحق کے زکوٰۃ نہیں سمجھتے لیکن چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی مالی طور پہ تعاون ہو تو اس سے فرمایا یہ ہدیہ ہوتا ہے، ہدیوں کا تبادلہ کرو، تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، محبتیں بڑھے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں بھی اللہ اجر دیتے ہیں، ہدیہ دینے میں بھی اللہ اجر دیتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صدقہ بھی باعث ثواب، ہدیہ بھی باعث ثواب، اور اگر کوئی سید ہو تو اس سے صدقہ نہ دو، ہدیہ دو۔ کوئی شعبہ ایسا ہے جسے آپ محترم سمجھتے ہیں، اس محترم شعبے کا کوئی فرد اگر غریب نظر آ رہا ہے تو اسے بھی ہدیہ دو، صدقہ نہ دو۔ سید محترم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آل رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد فرمایا کہ غریب بھی ہو، غریب بھی ہو، غریب بھی ہو، انہیں صدقہ نہ دو، ہدیہ دو۔ کیوں؟ وہ محترم ہے۔ ایسے ہی کوئی شعبہ اگر محترم ہے مگر ہے غریب، میں اس کی مثال دوں، جیسے علماء کرام کا شعبہ ہے، محترم ہے کہ نہیں ہے؟ جی مانتے ہیں، ہونا چاہیے، ماننا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہوتے ہیں، محترم شعبہ ہے۔ لیکن اس شعبہ میں اگر کوئی غریب بندہ ہو
اس शोबा में भी जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में मोहतरम कोई गरीब हो सकता है, तो आपके इल्मी जानशीनों और इल्मी वरासा में भी कोई गरीब हो सकता है, तो उन्हें भी सदका ना दो, हदिया दो, सदका ना दो। नीयत सदका की ना करो। अपने इमाम साहब को देने लगा हूं, नीयत सदका की ना करो। मैं अपने बच्चों के उस्ताद को देने लगा हूं, नीयत सदका की ना करो, हदिया की नीयत करो। अच्छा, अब सवाल अपनी जगह बरकरार, हदिया और सदका दोनों पे अजर मिलता है, सवाब मिलता है, मगर फर्क क्या है? सदका में और हदिया में फर्क क्या है? तो फरमाया फर्क ये नीयत के अंदर कुर्ब का फर्क है। जिसको हम सदका देते हैं उसे हम मोहताज समझते हैं अपना, कि ये मेरा मोहताज है, मैं इसकी मोहताजगी दूर कर रहा हूं। वहां पे नीयत उसकी मोहताजगी दूर करना है, कुर्ब पैदा करना नहीं, ताल्लुक पैदा करना नहीं, मोहब्बत पैदा करना नहीं, कि इससे मेरे दिल में मोहब्बत आए, बल्कि वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी हाजत दूर करना मकसद है। जैसे हम राह गुजरते हुए रास्ते में मांगने वालों को दे देते हैं, और हदिया की गर्ज कुर्ब पैदा करना है। जिसको देना है उससे कुर्ब पैदा हो, जिसको देना है उससे ताल्लुक पैदा हो, कि मैं उसके कुर्ब का मोहताज हूं, मैं उसके ताल्लुक का मोहताज हूं। खानदाने रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फर्द को देना हो, उस वक्त ये नीयत हो कि मैं इस खानदान के कुर्ब का मोहताज हूं, मैं मोहताज हूं, मैं इस खानदान की मोहब्बत का मोहताज हूं, मैं इस खानदान के ताल्लुक का मोहताज हूं। तो इस कुर्ब और ताल्लुक और मोहब्बत की खातिर जो खर्च करते हैं वो हदिया होता है। इसमें नीयत बुलंद हो जाती है। वरना सिर्फ खर्च करना, बीवी पे खर्च कर रहे तो हदीस में आता है ये भी सदका है, बच्चों पे खर्च करें ये भी सदका है। वो सारे का सारा लफ्ज़ सदका मुश्तरक आ जाता है, मगर उस खर्च करने में और एक बेवा पे खर्च करने में फर्क है, जमीन आसमां का फर्क है। तो हमें जो बुनियाद फराहम की गई वो बुनियाद है रवादारी, एक दूसरे के साथ ताउन और तनासुर। ये ताउन और तनासुर जिस वक्त तक कौमों में रहता है वहां भीख भी नहीं रहती। भीख का मांगना यह अलामत है इस बात की कि इस कौम के अंदर अब ताउन और तनासुर, एक दूसरे के साथ खैरखाही, एक दूसरे के साथ भलाई का हाथ बढ़ाना, यह अमल रुक चुका है। जिस तरह फल को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि यह अंदर से खराब हो गया है, वो अंदर से खराब फल हमें पता चलता है उसके जाहिर को देख के। तो या जहां पे कोई कहीं पे भकारत आम हो जाए, भीख मांगने का रवाज आम हो जाए और लोग बहुत मांगने लग जाएं, तो यह अलामत होती है कि इस मुआशरे में अज खुद एक दूसरे का ख्याल रखने वाले वो कम होते जा रहे हैं। जिस खानदान की कोई बेवा दूसरे मोहल्ले में जाके अपना पल्ला फैलाएगी, हाथ फैलाएगी कि मेरी बच्चियां जमा हो गई, तो इसका मतलब है उस मोहल्ले वालों में ताउन का जज्बा खत्म हो गया। उलमा ने बड़ी तफसील से लिखा है,
ایک شہر کی زکات دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے۔ کب مکروہ ہے؟ کب؟ جب اپنے شہر میں لینے والے موجود ہو، یا جس وقت اپنے شہر میں مانگنے والے لینے والے آ رہے ہیں اس وقت دور دراز بھیجنا مکروہ ہے۔ دور دراز بھیجنا اس کی شرائط ہے کہ اپنے شہر میں ختم ہو گئے ہوں یا دور دراز حاجت بہت زیادہ ہو، ان کی نسبت زیادہ ہو، تب جاتی ہے۔ تو زکات کا حکم بھی تو یہ ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر رواداری کو فروغ دو، اپنے اندر خیر خواہی اور بھلائی کو فروغ دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک تعلیم دیتے ہیں کہ تم اپنے گھر کے اندر جس وقت شوربے والا سالن بناتے ہو تو قدر شوربہ زیادہ ڈال لو۔ کیوں زیادہ ڈال لو؟ کہ اپنے محلے میں ہو سکتا ہے کوئی حاجت مند آ جائے، اسے دینا پڑے، اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ یہ تعاون و تناصر، یہ وہ ماحول ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے جب تک ایمان والوں میں یہ ہوتا ہے، جب تک ایمان والوں میں ایثار ہوتا ہے، تو پھر کسی کو چھوٹے موٹے قرضوں کے لیے سود پہ قرضے لینے کی ضرورت پیش، اور سود تو بڑی دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں سرے سے قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں آتی، سرے سے قرض وصول کرنے کی ہی ضرورت نہیں آتی۔ یہ جو ہم بعض اوقات اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے پاس زکات والے خود آئیں، یہ سوچ کم از کم اہلیان کاموں کی تو بدل دیں۔ مستحقین زکات کی تلاش میں خود نکلے، خود ان کو تلاش کرے کہاں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں اور آئے گا اور اس کو زکات کا مطالبہ کرے گا، آپ نے بھیا اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اس کا حق پوری طرح ادا تب ہوگا جب تلاش کر کے، اور جس دن آپ تلاش کر کے کسی کو دیں گے اس کی لذت دیکھنا، دینے کی کیا ہو، دل کی کیفیت چیک کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں خیر کی بنیادوں پہ معاشرے قائم کرنے والا بنا۔